یہاں ایک ام المومنین فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں نے آیت جو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ شیطان نے کہا ابا واستکبر، اللہ نے قرآن میں کہا اس نے ابا کیا، ابا یعنی اناد کرنا، اڑ جانا، ڈٹ جانا، سٹبنس دکھانا، نہیں مانوں گا. تو شیطان نے کہا تھا میں نہیں، پروردگارا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. اب ام المؤمنین کہہ رہی ہیں پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی بشر میں سب سے بہتر ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو ڈٹ اڑ جائے، رک جائے، نہ مانے، سٹبنس دکھائے اور کہے میں علی کو نہیں مانتا، فقد کفر، منافق نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث صحیح ہے، بھائیوں کی شیعہ سب سنی کتابوں میں موجود ہے کہ ام المومنین کہتی ہیں حبیب خدا نے کہا فقد کفر، وہ کافر ہو جائے گا جو علی کی خلافت نہ مانے، علی کی افضلیت نہ مانے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ نہیں جو جنگ میں مقابلے میں آ جائے تو اور اس کا مقام پستر ہوگا. جو علی کے مقابلے میں جنگ میں، عزیزان گرامی علی سے مقابلہ نہ کرو، علی سے جنگ نہ کرو. جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں ایک آخری حدیث سن لیجئے، پھر آیات کی چند آیات کی کوشش کروں گا تلاوت آپ کی خدمت میں کروں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے افراد بیمار ہوں، کچھ حالت ہو. مجھے بتایا گیا کرونا وائرس کے بعد یہ سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے ہمارا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ جناب امیر کے صدقے میں خداوند متعال آپ کی ان مجالس کی رونق کو باقی رکھے اور سب مومنین کے جان مال عزت آبرو کی صحت کی حفاظت فرمائے. تو بس بھائی پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک حدیث سن لیجئے. میں نے اس پہ مسلسل پچھلے چند دنوں میں مطالعہ کیا، تحقیق کی. اس حدیث کے کئی راوی ہیں اور کئی مضامین ہیں. مرحوم میر حامد حسین موسوی نے اپنی ابقات الانوار میں تفصیل سے اسی ساری اسناد کو جمع کیا، اس کے تمام متون کو جمع کیا. میں صرف ایک سند سے کہ انس جو رسول خدا کے غلام تھے، صحابی رسول ہیں، ان سے میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات نے فرمایا سارے صحابہ کے مجمع میں، سنیے کہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، مجھ سے حقیر سے سن لیجئے. حبیب خدا نے فرمایا سارے صحابہ سے کہا من اراد ایھا الناس، بعض میں ایھا الناس پہلے آیا ہے، بعض میں نہیں آیا. ایھا الناس اے لوگو، من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوح وإلی نوح فی فہمہ وإلی ابراہیم فی حلمہ وإلی موسیٰ فی شدتہ وإلی عیسیٰ فی زہادتہ وإلی محمد فی بہائہ وإلی جبرائیل فی امانتہ وإلی کوكب دری وإلی شمس مضیء والقمر منیر فَلْيَتَطَاوَلْ وَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. تو اب حبیب خدا نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، سب دیکھ لو، جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جناب نوح کو ان کی فہم و فراست میں دیکھے، جناب ابراہیم کو ان کے حلم میں، بردباری میں، فوربیرنس میں دیکھے، جناب موسیٰ کو ان کی شدت و حیبت میں دیکھے، جناب عیسیٰ کو ان کو زہد و تقویٰ میں دیکھے، مجھ محمد کے خوبصورتی جمال کو دیکھے، جبرائیل کی امانت کو دیکھے، کوكب دری کی چمک کو دیکھے، سورج کی روشنی کو دیکھے، چاند کی تمازت کو دیکھے، تو ایک مرتبہ آئے میرے بھائی علی کو دیکھے. نعرہ میں لگا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ جواب دیں، نعرہ حیدری. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں، یہ بھی میں نے کہا تھا وہ صرف حدیث پیش کروں گا جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، تو یہ خود اس کی اسناد موجود ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے کہا، حبیب خدا نے کہا جو انبیاء کی ایک دفعہ میں زیارت کرنا چاہے، ایک دفعہ سارے انبیاء، میرے بھائی علی کو دیکھ لے. اللہ نے میرے بھائی علی کے چہرے میں سارے انبیاء کی زیارت کا ثواب لکھ دیا ہے. اور خود فرمایا کہ میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں آخری حدیث میں کیا کروں، اب ایک حدیث اور معذرت کے ساتھ، اس کے بعد آیات. مجھے وقت کا پورا احساس ہے، پورا احساس ہے. آج کے رات اعمال کی آپ بہت اعمال کر کے آئے ابھی، کہ خود حبیب خدا نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں ظاہراً مسجد نبوی میں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا، دیکھنا عبادت ہے.
ہے نا حدیث کے 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، توجہ، واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اس لیے چھٹے امام نے کہا حافظ بھی ہو تب بھی دیکھ کے اونچی آواز سے پڑھو، کہ مولا کیوں؟ تاکہ دیکھنے کا ثواب بھی ملے، پڑھنے کا اور سننے کا ثواب بھی ملے۔ تو حبیب فرمایا 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت، اور چوتھی چیز اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت۔ چلیے گا، تو اب آپ نے جب یہ فرمایا نا تو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں حدیث کے الفاظ کو، کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی کی شہادت ہو جائے گی، تو جو شہادت کے بعد آئیں گے وہ علی کی زیارت سے محروم رہیں گے، چہرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اور شاید حبیب خدا سمجھانا چاہ رہے ہیں بعد والے دور میں علی کے ذکر پہ پابندیاں لگ جائیں گی، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو علی کے ذکر کو منع کر دیں گے، کہیں گے خبردار علی کا نام نہ لینا، جو نام لے گا گردن کاٹ دی جائے گی، پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو حبیب خدا نے ایک اور بات فرما دی، حدیث نبوی ہے، یہ بھی سب کتابوں میں ہے، مرحوم سمدانی نے حوالہ جات لکھے ہیں بحر العلوم کے اندر، بلکہ بحر العلوم نہیں ہے، مرحوم سمدانی کی کتاب ہے بحر المعارف، اس کے اندر فرماتے ہیں جلد نمبر 3 کے اندر حبیب خدا سے متعلق حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف اتنا نہیں کہ نظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، وہ جو بعد میں آئیں گے جہاں پابندیاں ہوں تو کہا حب علی عبادت، علی کی محبت دلوں میں رکھنا عبادت ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، اس سے پہلے کہ آیات پیش کروں اسی حدیث کی طرف 2 جملے اسی حدیث کے مطابق۔ دیکھنا کام ہے یا نہیں؟ ایکشن ہے، عمل ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بند کر لوں نہیں دیکھنا چاہتا، بہت سے ایسے تھے جو چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ان سے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا، بڑے بدقسمت لوگ تھے۔ تو اب دیکھنا عبادت ایک فعل ہے، عمل ہے، ذکر کرنا عمل ہے، توجہ، دیکھنا عمل، ذکر کرنا عمل، محبت عمل نہیں ہے، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ اب حبیب خدا میرے مطابق یہ فرمانا چاہ رہے ہیں علی کا چاہنے والا نہ عبادت کی حالت میں ہو نہ ذکر کی حالت میں ہو، چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، عابد ہے کیونکہ علی کا چاہنے والا۔ میں عبادت سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب آپ عبادت کی حالت میں نہیں ہیں تب بھی عابد ہیں اگر علی کے عاشق ہیں۔ حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جو ہماری تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ بس بھائی برادران گرامی، اب چند آیات سن لیجئے۔ ایک ابھی برخوردار ایک نوجوان مومن بچہ مجھ سے آیا، کہنے لگا کہ مولانا آپ نے ایک جگہ پڑھا تھا، ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیجئے اس آیت کی، اور آج اگر اس کو بیان کر دیں کہ مسجد کوفہ ہے، بہت بزرگ ایک عالم سے نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں مسجد کوفہ ہے، ایک آدمی مولا کے خطبے کے دوران کھڑا ہوا، سوال کیا کہ یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں آئیں
حافظ رجب برسی شیعہ عالم نہیں، ان کی کتاب ہے میرے پاس 500 آیت نزلت فی علی، 500 آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئیں، وہ 500 آیات جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں. اور ہمارے فخر الدین رازی نے لکھا ہے 360 آیات، یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے. فخر الدین رازی نے لکھا ہے کتنی؟ 360 ورسز آیات ہیں جو مولا کی شان میں نازل ہوئی. 500 حافظ رجب برسی نے لکھا. اچھا میں سوچتا تھا یہ 360 ہی آیات کیوں مولا کی شان میں آئیں؟ تو میں نے دیکھا اسلامک کیلنڈر جو ہوتا ہے نا اس کے زیادہ سے زیادہ دن 360. تو اللہ نے ہر دن کی مناسبت سے ایک آیت علی کی شان میں نازل کی. عزیزان گرامی، شیخ طوسی ہمارے علماء میں سے انہوں نے تو 1000 سے زیادہ آیات جناب امیر مولا کائنات کی شان میں بیان فرمائی. آیات قرآن میں 1000 آیات مولا علی کی شان میں. اگر سننا چاہیں گے جلدی جلدی پیش کرو. تو اب 13واں سورہ ہے، سورہ نمبر 13، 13 رجب کی مناسبت سے 13واں سورہ، اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 43. تو جناب امیر سے سوال کیا ایک آدمی نے، کہا یا علی بتائیے اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، بتائیے آپ کو ان تمام آیات میں سے کون سی آیت جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے سب سے زیادہ پسند؟ بھئی کوئی عام آدمی بھی ہو نا، اس سے کہیں بھی آپ کی خوبیاں ذرا لکھیے، بیان کیجئے آپ کو اپنی خوبی کون سی سب سے زیادہ پسند، تو آدھا گھنٹہ تو آپ بھی لے لیں گے. اور اگر وہ علی جن کے لیے 500 سے زیادہ آیات ہوں، پیغمبر نے فرمایا ہو کہ یہ زمین و آسمان، جو میں نے بھی حدیث پڑھی، سب ختم ہو جائے میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہوں، ان سے کوئی پوچھے یا علی بتائیے آیات آپ کی شان میں، بتائیے آپ سب سے زیادہ پسند ہے. میرے مولا نے یہ نہیں کہا آدھے گھنٹے کی مہلت دو، کل پوچھنا، ذرا ایک مرتبہ ریوائز کر لوں، دیکھ لوں، دوبارہ پڑھ لوں. جیسے ہی سوال ہوا میرے مولا نے ویسے ہی جواب دیا کہ جتنی آیات میری شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اس خداوند متعال کی آیات میں سے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند. سورہ رعد کی آخری آیت مولا نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے او کافرو، تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ایک خود اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آیت 6، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث ذرا پہلے سن چکے، اب آیات بھی سن لیجئے. تو عزیزان گرامی، اے میرے حبیب اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان 2 گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا، پورے قرآن کا علم ہے. مولا فرماتے ہیں یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، یا علی یہی آیت کیوں سب سے زیادہ پسند ہے؟ Why do you like this verse the most؟ یہی آیت کیوں سب سے زیادہ پسند ہے؟ مولا نے فرمایا اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ نے رسول خدا کی رسالت کے 2 گواہ بتائے. ایک خود اپنے کو اللہ نے بتایا میں گواہ ہوں، دوسرا میرا نام لیا. مجھے اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. توجہ ہے جانے کے نام ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ. وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عادل ہے، وہ جانتا ہے جیسا میں نے علی کو بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا. اپنے حبیب کا جو سب سے بڑے رسول ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کا گواہ اللہ عادل ہے. اس لیے اس نے کہا ساری امت میں دیکھ لیا، امت ساری ایک طرف، علی اکیلے ایک طرف. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 نعرے صلوات. بس میں مضمون بہت زیادہ لے کے آیا تھا، پڑھا نہیں جا رہا، جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا. عزیزان گرامی، آیات بہت زیادہ ہے مولا کی شان میں، اور
میں سورہ عادیات، یعنی جب آپ قرآن کو دیکھیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ جناب امیر کا تذکرہ ملے گا، اور صرف یہ نہیں کہ مولا کا تذکرہ ہے، بلکہ اللہ نے اس انداز سے مولا علی علیہ السلام سے متعلق آیات نازل کی ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوگا کہ واقعاً رسول خدا کی سب سے بڑے گواہ کا نام علی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسلام کے شمس کا نام محمد ہے، قمر کا نام علی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جناب امیر المومنین اگر گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو اللہ گھوڑے کے سموں کی قسم کھاتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حضرات گرامی، آیات کی اللہ یہ جو نزول ہے، آپ دیکھیں گے، یاد ہے مجھے سورہ تیسرا پارہ بھی، اور بھی بہت سے کئی پارے یاد ہیں، سارا نہیں پڑھ رہا ہوں، بچے ماشاءاللہ سے آپ کے سارے ٹرینڈ ہو چکے ہیں، یہ سب میری جگہ لے سکتے ہیں۔ خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان ماؤں کو سلامت رکھے جو ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے بے انتہا آیات نازل کی ہیں۔ بس ایک آیت پیش کروں گا مولا کی شان میں، جو آج پیش کرنے کے لیے مجھے پورا اپنا خون دینا پڑے گا، انہیں جگر دوں گا اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ بس سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ توبہ کی آیات کی اللہ نے جیسے سورہ توبہ کو نازل کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اعلان براءت کرتے ہیں۔ مشرکین سے کہا مکے کو خالی کر دو، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی، کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو۔ مشرکین نے رسول کو مکے سے نکالا تھا، اللہ نے مشرکین کو مکے سے نکال دیا۔ کہا خبردار میرے حبیب پہ ظلم نہ کرنا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرے۔ بس بھئی زیادہ وقت نہیں، تو اب اللہ نے اعلان کیا، حبیب خدا نے آیات دی۔ ایک صحابی کو کہا جاؤ جا کے مکے والوں کو آیات سنا دو، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، مکہ خالی کر دو۔ جیسے ہی بغیر نام لیے صحابی کو کہا یہ آیات مکے میں سنا دو، وہ چلے، کچھ ہی دور مدینے سے پہنچے تھے کہ اللہ نے دوبارہ پیغام دیا، اے میرے حبیب، یہ آیات جو میں نے نازل کی ہیں یا آپ خود سنائیں یا آپ سے، جو آپ سے ہو، جو اہل بیت سے ہو، جو آپ سے ہو، تو پیغمبر کہہ چکے تھے علی منی وانا من، ہو جو آپ سے ہو وہ آیات سنائے۔ کوئی صحابی نہیں سنا سکتا، کوئی اور نہیں سنا سکتا۔ حبیب خدا نے فوراً جناب امیر کو بلایا، رفتار زیادہ ہوگی بہت معذرت، یا علی جائیے، میں نے اس آدمی کو بھیجا تھا، آیات لیجئے، اسے واپس مدینے بھیجیے، آپ مکے جائیے، جا کے اعلان سنائیے۔ احکام اٹھا کے دیکھیے، مکے میں 30 دن میں 30 days میں once you have to enter with احرام۔ اب علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، مکے میں آپ ہر 30 days میں 30 دن میں ایک مرتبہ واجب ہے، اگر آپ باہر جائیں واپس آئیں تو احرام باندھ کے جائیں، بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، مجمع نہیں ہے، بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ اب احرام عمرے کی نیت کریں یا حج کی، لیکن بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے، احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھیں گے تو طواف کرنا ہے، احرام باندھیں گے تو اسلحہ نہیں لگا سکتے، ویپنز نہیں لگا سکتے۔ حالت احرام میں 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، طروق کہلاتی ہیں، جو حاجی ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، آپ خود جا کے حج کے جو احکام ہے وہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ جب انسان احرام باندھتا ہے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، یعنی آرمر نہیں پہن سکتے، سر پہ خول نہیں پہن سکتے، تلوار نہیں لگا سکتے۔ مولا علی چلے، ابھی نام منہ سے نکلنے والا تھا، ایک صاحب سے کہا واپس چلے جائیے، آیات مجھے دیجئے۔ حبیب خدا نے فرمایا مکے والوں کو اعلان میں سناؤں گا۔ ایک مرتبہ وہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ، علی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے واپس بلایا ہے، اور علی سے کہا آیات پہنچا دو۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ایسا کہا ہے یا اللہ نے کہا؟ حبیب خدا نے فرمایا میں نے حکم نہیں دیا، میں نے تو آپ کو بھیج دیا تھا، اللہ نے واپس بلایا۔ بھئی رسول خدا نے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے ہمارے والوں کو موقع ہی نہیں ملا۔
پیغمبر موقع دیتے تھے، اللہ کہتا تھا نہیں علی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، محبت کی آپ کے ممنون ہوں. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام آئے. میں مکمل کروں موضوع یا رہنے دوں؟ اگر کہیں تو وقت تمام ہو چکا ہے، کہیں تو مسائل پہ آ جاتا ہوں، کہیں تو مکمل کر دیتا ہوں جو میں نے شروع کیا. مجھے نہیں معلوم یہ بسم اللہ کس لیے ہے، مکمل چلے. ایک بیٹا بس بھائی سن لیجئے، مکمل کر رہا ہوں. جتنی زیادہ رفتار سے مکمل کر سکتا ہوں اتنی رفتار سے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر چلے، جیسے ہی مکے پہنچے. اب مکے کا تھوڑا بدل گیا ہے منظر، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے مکہ ویلی ہے، ایک وادی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. پرانا مکہ جب جاتے تھے تو پہاڑیوں پہ چڑھ کے مکے کے اندر اترنا پڑتا تھا، پانی بھر جاتا تھا. پرانی تصویریں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے چاروں طرف اگر بارش ہو جاتی تھی پانی بھر جاتا تھا. توجہ. اب جناب امیر پہنچے آیات لے کے، آیات سورہ برات کی، بغیر بسم اللہ کے. اللہ کی طرف سے برات ہے، آپ کی زبان میں تبرہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہا مکہ خالی کر دو، یہاں پہ نہیں رہ سکتے. جناب امیر پہنچے، جیسے ہی مکے پہنچے، ایک مرتبہ آپ سوار ہیں اور جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھے اترنے لگے، اندر مکہ ہے. مکے والوں کی عادت تھی، دیکھتے تھے کون آ رہا ہے. دور سے دیکھا علی علی ہے، چہرے پہ تمازت ہے، ہیبت و جلال ہے، آنا بتا رہا ہے شیر آ رہا. بیٹا نعرہ آگے آئے گا، نعرہ آگے لگائیے گا. سن لیجئے، جناب امیر ایک مرتبہ پہنچے، نعرہ ضرور آنا چاہیے، میں خون جگر دے رہا ہوں. جناب امیر چلے، جیسے ہی مکے میں اترنے لگے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کون آ رہا. ایک نے غور سے دیکھ کے کہا دیکھ رہے ہو علی آ رہا، ابو طالب کا بیٹا علی. اور فوراً کہا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا، جس نے تیرے باپ کو مارا تھا، کہ خبردار تانا مت دے، تیرے نانا کو بھی اسی نے مارا تھا. میں نے کہا تھا آگے نعرہ آئے گا، اتنی جلدی نہیں آئے گا. بھئی مجمع جس محبت سے سن رہا، میں ممنون ہوں، ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے بڑی محبت سے سن لیا، میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو قبول فرما لیا، ممنون ہوں. سنیے گا، جناب امیر اترے، سارے مکے والے جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے بتا رہے ہیں تیرے چچا کو مارا، تیرے ماموں کو. بھئی جناب امیر سے پوچھا تھا مولا جب آپ مکے گئے تو خوف نہیں آیا؟ جناب موسیٰ نے ایک فرعون کا سپاہی مارا تھا. سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کہتے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. قرآن ہے. پروردگار، جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، پروردگارہ میں نے ایک، صرف ایک فرعون کا سپاہی مارا. فرعون ظالم ہے، بہت بڑی فوج ہے، سروں میں میخیں، نیرز. وہ فرعون ذی الاوتاد، سورہ فجر میں آیت ہے، سروں میں میخ ٹھوک دیتا تھا. میں جانتا ہوں وہ ظالم ہے، کہیں اس ایک قتل کے بدلے مجھے مار نہ دے. میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج،
اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ سے؟ کہا دو، دونوں میں ایک معجزہ، ایک ید بیضا، دوسرا میں عصا تو اشرحہ بن جائے گا۔ جناب موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں معجزہ، ساتھ میں بھائی ہارون، صرف ایک سپاہی مارا۔ جناب موسیٰ اتنے معجزات لے جا رہے ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی مشرک میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو۔ مکمل کر لیں۔ سب مل کے اور دل سے ہاتھ بلند کر کے ایک سپر ڈوپر دل سے ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ جناب امیر علیہ السلام پہنچے، جیسے ہی مکے پہنچے سارے مکے والے جناب امیر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں۔ جناب امیر کے پاس نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ گرز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالت احرام میں ہے۔ آئے، لیکن جیسے ہی تشریف لائے سارے مکے والے راستہ بنانے لگے۔ جناب امیر کعبے کی طرف بڑھے۔ مجھے نہیں معلوم کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا میں، بلک مرتبہ آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ اعلان کیا، اے مکے والو، اللہ نے اعلان برات کر دیا، اللہ کے رسول نے اعلان برات سنا دیا، اور میں علی بھی اعلان برات میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ اعلان برات کرتے ہیں، مشرکین خالی کر دیں۔ اور پھر میرے مولا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت سے اترے، اور جب مجمع سے نکلنے لگے نا تو سارا مجمع دوبارہ چھٹنے لگا، جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا ہے نا، کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روک لے، اسی انداز سے میرے مولا چلے۔ کسی مکے میں آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ علی کا راستہ روک لے۔ بھائیان گرامی، مکے کے لوگوں کے چہروں پہ خوف تھا، میرے مولا کے دل میں اطمینان تھا۔ اسی لیے جناب مولا کائنات